بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا استاد کا حق شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے نزدیک ہر بچے کو، ہر اسٹوڈنٹ کو جو کہ کمرہ جماعت میں موجود ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اسے یہ حق اپنے استاد کو ضرور دینا چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک اس حق کو ادا کیے بغیر بچوں کو ان کا حق کبھی نہیں مل سکتا۔ یعنی بچے اس بات کا سوچ نہیں سکتے کہ وہ جس مقصد کے لیے کمرہ جماعت میں آئے ہیں یا وہ اسکول میں آئے ہیں، وہ مقصد ان کو کبھی ان کا پورا نہیں ہو سکتا، کبھی ان کو وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا جس علم کے وہ مستحق ہیں یا جس حق کے وہ مستحق ہیں۔ وہ کون سا ایسا حق ہے جو میرے نزدیک استاد کو ضرور بالضرور ملنا چاہیے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ استاد کو خود اپنے اس حق کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب استاد کو خود اپنے حق کا پتہ نہیں ہے تو وہ حق غصب بھی ہو، وہ بچے ادا بھی نہ کریں تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ حق ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس انجانے میں یعنی استاد کو علم نہیں ہے کہ یہ میرا حق ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے بچوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور استاد کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ بچوں تک پہنچا نہیں سکے گا۔ وہ جو مقصد لے کے کمرہ جماعت میں آتا ہے وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر پائے گا، تو اس سے نہ صرف بچوں کا نقصان ہوگا بلکہ استاد کا بھی نقصان ہوگا۔ اب وہ حق ہے کون سا حق؟ میرے نزدیک وہ حق یہ ہے کہ جب بھی استاد کمرہ جماعت میں موجود ہو، جتنے دیر تک استاد کمرہ جماعت میں موجود ہو اور وہ کوئی بات کر رہا ہو یا کر رہی ہو، تو ہر بیٹے اور ہر بیٹی پر لازم ہے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ استاد کو سنیں۔ یہ حق استاد کو ملنا چاہیے، اور حق تب ملے گا جب استاد کو خود یہ پتہ ہوگا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ مجھے ملنا چاہیے، کیونکہ جب تک استاد کو بچے پوری توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے، استاد جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنا مرضی اچھا پڑھا لے، جتنا مرضی اچھا پڑھانے کی کوشش کرے، تو وہ بچوں تک بات صحیح تک طریقے سے نہیں پہنچے گی، بچوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بچوں کو وہ لیکچر سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ ویڈیوز آپ سن اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی ٹیچنگ امپروو ہو۔ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جو چیزیں میرے علم میں ہیں ایک اچھا استاد بننے کے لیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو جو اچھا استاد ہے اس میں یہ صفت ضرور ہوتی ہے کہ وہ جب کلاس میں موجود ہوتا ہے تو بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا استاد ہے، اور اس نے جو بھی بات کہی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ بات پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور اگر بچے جو ہیں وہ اس بات کو سیریس نہیں لیتے یا اس بات کو اتنی ویلیو نہیں دیتے جتنی کہ ویلیو دینی چاہیے، تو یہ استاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس بات کا بچوں کو احساس دلائے۔ پڑھانے سے بھی زیادہ ضروری بات میرے نزدیک یہ ہے کہ پہلے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو استاد پڑھا رہا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہماری ہی بہتری کے لیے ہے۔ اگر کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو نہیں بھی احساس اس بات کا، لیکن استاد کو اس بات کا ضرور پتہ ہوتا ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی میں جو پڑھا رہا ہوں یا جو میں پڑھا رہی ہوں وہ خالصتاً میرے بیٹے اور بیٹیوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہے، یہ ان کی زندگی کی بہتری کے لیے ہے۔ تو پہلے اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کلاس کا ماحول ایسا بنائے کہ ہر بیٹا اور ہر بیٹی جو کلاس میں موجود ہے وہ اس کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب بیٹے اور بیٹیاں اس چیز کے عادی ہو گئے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ استاد کی بات کو سنیں گے، سن رہے ہوں گے، تو جو کام ایک غیر سنجیدہ ماحول میں 1 گھنٹے میں نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح کے سنجیدہ ماحول میں 20 منٹ 25 منٹ زیادہ سے زیادہ 30 منٹ میں وہ کام ہو جائے گا۔ یعنی جو پورے پیریڈ والا کام ہے، اگر 40 منٹ کا پیریڈ ہے تو وہ 30 منٹ میں بہت آسانی سے کام مکمل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ استاد کو اپنا حق ملنا چاہیے روزانہ کلاس میں، جماعت میں، اور یہ ماحول استاد نے پیدا کرنا ہے۔ جب بار بار استاد اس بات کا احساس بچوں کو دلائے گا کہ میرا یہ حق ہے بیٹے کہ آپ لوگ میری بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور استاد پوری توجہ کے ساتھ ہی بچوں کو پڑھا رہا ہو یا پڑھا رہی ہو، تو انشاءاللہ ان دونوں معاملات میں جب یہ تبادلہ ہوگا، یعنی بچے اپنا حق ادا کریں گے اس معاملے میں، اور استاد کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا مقصد کیا ہے یہاں پہ، اور وہ پوری کوشش سے پڑھا رہا ہوگا، تو انشاءاللہ ایک ایسا ماحول کلاس میں بن جائے گا، یا جو بھی بات وہ پڑھا رہا ہوگا یا پڑھا رہی ہوگی،
وہ اس طریقے سے بچوں پہ اثر انداز ہوگا جو کہ پڑھانے کا اصل میں حق ہے، اور یا جو پڑھنے کا اصل حق ہے وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ مزید اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہو یا آپ کی کوئی بھی رائے ہو اس ویڈیو کے بارے میں، اس بات کے بارے میں، تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔